مفتی محمود رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا، آپ ختم نبوت کہہ رہے ہیں، قرآن مجید میں کہیں ختم نبوت کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا یہ تو بڑا کھلم مسئلہ ہے، واضح مسئلہ ہے، سب سے پہلے صفحے میں بھی ختم نبوت کا ثبوت موجود ہے۔ کہا میں نے تو نہیں پڑھا، الحمدللہ میں بھی پڑھتا ہوں، الف لام بھی میں پڑھتا ہوں، بلکہ اس کا الف لام بھی پڑھا، حافظ تھا، پڑھتے اولئک هم المفلحون تک پہنچا، کہتے یہاں تو نہیں ہے، کہتے اسی آیت میں ہے۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، ومن قبل کے بعد ومن بعد نہیں ہے، متقی کی صفت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کی جو صفات بیان کی گئی ہے، الذین یؤمنون بالغیب کہ مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلی کتابیں نازل کی گئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں آپ کا بھی ذکر ہے اور آپ سے پہلے والے انبیاء کا بھی ذکر ہے۔ اگر بالفرض والمحال خدا نخواستہ کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ پاک فرماتے بادق نہیں فرمایا۔ یہی قرآن کی ختم نبوت کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کی، ختم نبوت کی یہی دلیل ہے، یہی پہلی آیت ہے، یہ واضح ثبوت ہے۔ اور یہ ختم نبوت والا مسئلہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ فرمایا ختم نبوت کے جلسے کے اندر، فرمایا جو آدمی ختم نبوت کی سائی میں جو قدم زمین پہ رکھتا ہے، ہر قدم اس کے جنت کے داخلے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب چاہے مالی نصرت ہے، چاہے جانی نصرت ہے، چاہے ذہنی فکر سوچ کر رہا ہے کہ ہاں ختم نبوت یعنی مرزائیت کو ختم کرنے کی سوچ رہا ہے، تو وہ لہذا اس کے لیے جنت کا سبب ہے۔ بہرحال آپ علماء اسی مشن کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہاں اسی کے لیے ہم سوچیں، اسی کے لیے ہم قدم بڑھائیں، اسی کے لیے جد و جہد کریں کہ ہاں کسی نہ کسی طرح ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ ختم نبوت ہمارے وجود کی، ہمارے قول کی محتاج نہیں ہے، ہم سائی کوشش اس میں ملاؤ، اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا سائی اس لیے ہو کہ ہاں ہماری مغفرت کا سبب ہے۔ بہرحال اسی پر اتفاق، اللہ جل جلالہ ہمیں اس بارے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قدم اٹھانے کی اور سائی کی اللہ جل جلالہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔